بہت ساری اشکالات تھے، اور وہ اشکالات لوگوں نے حضرت سے بھی کہہ رکھے تھے، بہت سے اشکالات کہ مسجدوں میں جاتے ہیں، اسے اپنا گھر بنا لیتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے، وہاں سوتے ہیں، کھاتے ہیں، رہتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے، اور ہوتے جاہل ہیں، کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے اشکالات جو جماعتوں کے بارے میں، ابتدا کا زمانہ تھا، بالکل ابتدا تھی، تو وہ لوگوں نے حضرت کو شکایتیں کر رکھی تھی تبلیغ کے بارے میں۔ حضرت کو وہ شکایتیں یاد آ گئیں، اس میں مولانا منظور صاحب آ گئے۔ یہ کیسے آ گئے؟ تو حضرت نے مولانا سے پوچھا کہ مولوی صاحب، یہ لوگ جماعتوں میں، جب مولانا نے یہ کہا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب، یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے وہ ساری شکایتیں تھی کہ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، سرایہ بنایا ہے اور بیانات کرتے ہیں، تو وہ ساری شکایت پیچھے تھی ذہن میں کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ تو مولانا منظور صاحب نے جواب دیا کہ حضرت، جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، وہ جماعت میں نکل کر ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ عالم کا جواب عالمانہ، کہ بزرگوں کے سامنے لمبی بات نہیں کی جاتی، اور اتنی مختصر بھی نہیں کہ مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے۔ تو مولانا نے عرض کیا کہ حضرت، جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، وہ نکل کر ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب، وہ کیا ہدایات دی جاتی ہیں جن پر یہ عمل کرتے ہیں؟ تو مولانا کہنے لگے کہ مجھے موقع مل گیا کہ اب میں حضرت سے پوری بات کروں، چنانچہ میں نے جیب میں سے وہ پرچہ نکالا، اور پرچہ نکال کر میں نے وہ جو مرتب شدہ پرچہ تھا ہدایات کا، وہ میں نے، جو خود انہوں نے مرتب کیا تھا، تو وہ میں نے نمبر وار پڑھنا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے میں پڑھنے لگا۔ میں 13 نمبر تک پہنچا تھا۔ ابھی کتنے باقی ہیں؟ 23۔ ابھی وہ مرتب پرچے میں 27 باقی ہیں۔ میں 13 نمبر تک پہنچا تھا، اور میں پرچہ دیکھ کر پڑھ رہا تھا تاکہ بات وہ مرتب کی ہوئی چیز ہے، کوئی زیادہ نہ ہو، کچھ کم نہ ہو۔ تو میں پرچہ دیکھ کر پڑھ رہا تھا، میرے کانوں میں حضرت کی آواز آئی کہ مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا مولوی صاحب بس ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ حضرت فرمانے لگے کہ مولوی صاحب، اگر یہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسے ان کو ہدایات دی گئی ہیں تو ان کے ولی اللہ بن جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو 13 ہی سنائی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب، اگر یہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کو ہدایات دی گئی ہیں تو ان کے ولی اللہ بن جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، مجلس بھی ختم ہو گئی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اکثر جو لوگ مجلس میں تھے وہ مجھے پہچانتے تھے، کیونکہ میں آتا رہتا تھا حضرت کی مجلس میں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ندوے میں عالم ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو ایک ایک مجھ سے ملنے لگا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب، آج تو غضب ہو گیا، آج تو غضب ہو گیا۔ آپ پرچہ پڑھ رہے تھے، آپ کی نگاہ پرچے پر تھی، اور حضرت کا جو رنگ بدل رہا تھا وہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے، آپ کی نگاہ پرچے پر تھی۔ ایک ایک بات آپ پڑھتے جاتے تھے اور حضرت کا رنگ بدلتا تھا۔
ایک ایک بات پر حضرت کا رنگ بدلتا تھا. اور جب آپ 13 پر پہنچے تو پھر حضرت نے آپ کو روکا ہے. تو لوگ مل مل کے کہنے لگے آج تو غضب ہو گیا. تو میرے بھائیوں میں عرض کرا تھا کہ بعض مرتبہ کوئی چیز کرتے کرتے ایک عادت بن جاتی ہے. کسی چیز کے کرتے کرتے ایک عادت بن جاتی ہے اور پھر اس کی اہمیت میں کمی آ جاتی ہے. نکل رہے ہیں ہدایت 3 دن نکلنے کے موقع پر بھی دی گئی مسجد میں. چلے میں نکلے اس وقت بھی مرکز میں ہدایت دی گئی. رائے آئے تو وہاں کارگزاری سن کے ہدایت دی گئی. تو یہ تو معمول کی چیز ہے. تو کرتے کرتے جب کسی چیز کی عادت بن جاتی ہے تو اس کی اہمیت کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی نکل جاتی ہے، حالانکہ وہی اصل چیز ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کام میں اللہ رب العزت نے اصلاح کا، تربیت کا بڑا سامان رکھا ہے. اور جیسے آپ نے سنا کہ وہ ہدایات مولانا منظور صاحب نے پڑھی تو مولانا کے نزدیک تو 40 ہدایات تھی، اور جب 13 پر ہی حضرت نے روک دیا کہ ولی صاحب بس ہے، 3 مرتبہ فرمایا ولی صاحب بس ہے، ولی صاحب بس ہے. اتنا ہی کافی ہے. اگر یہ انہیں پر ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میں بڑی ہدایت، بڑی تربیت کا سامان رکھا ہے. لیکن بس پھر وہی دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ اس نیت کو ثواب وہ تو اللہ رب العزت چھوٹے سے چھوٹے عمل پر دے دیتے ہیں. راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی تو اسے جنت پہ جگہ دے دیتے ہیں. تو دینے والے تو ایسے ہیں، وہ اوسع من اعطا، بہت وسعت سے دینے والے، بہت وسعت سے عطا کرنے والے، اپنی شان سے دیتے ہیں، اپنی شان سے دیتے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ سخی ضرورت دیکھ کر دیتا ہے اور کریم اپنی شان دیکھ کر دیتا ہے کہ میری شان کتنی ہے، مجھے کتنا دینا چاہیے. تو اللہ کریم ہے، کریم اپنی شان سے دیتا ہے. تو دینے والے تو بہت ہیں، لیکن آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو پہلی بات یہی ہے کہ اس نیت، اور پھر دوسری بات ہدایات کے مطابق عمل. ہدایات کے مطابق جو کہا گیا ہے اس طرح چلنا، جو سنا ہے اس طرح کرنا، جو کہا گیا ہے اس طرح کرنا، جو سنا ہے اس طرح کرنا. اپنی اس میں نہیں ملانا، اپنی نہیں ملانا. آدمی کا نفس ہر جگہ حصہ لگا لیتا ہے. وہ بڑا عیار ہے، بڑا عیار ہے، بڑا عیار ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے مولوی سلیمان صاحب. وہ رائے گنج آتے تھے تو ہمیشہ وہ جمعہ کی اذان، خطبے کی اور پہلی اذان وہ یہاں دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں یہ سارا مجمع میری اذان کا گواہ بن جائے، قیامت میں گواہی دے. تو وہ حضرت کی بڑی انہوں نے خدمت کی، پوری زندگی حضرت کی خدمت کی. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہم سب کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، ہم سب کو بھٹکانے والا بھٹکاتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ وہ تو پیدا شیطان تھا، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں. ہم سب کو تو وہ بھٹکاتا ہے، اس کو کس نے بھٹکایا؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر یہ فرمایا کہ مولوی صاحب شیطان کو اس کے نفس نے بھٹکایا. شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا نفس ہے.
اس کے نفس نے اسے سمجھایا کہ تو اعلیٰ ہے اور افضل ہے اور آدم ادنا ہے. آدم کی حقارت دل میں آئی، شیطان کے دل میں آدم کی حقارت آئی کہ میں افضل ہوں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی کا بنا ہوا ہے. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں افضل ہوں. اس کے نفس نے اسے بہکایا. تو آدمی کا نفس ہر جگہ اپنا حصہ ڈال لیتا ہے. ایک بار تو حضرت فرمانے لگے کہ لوگ آ کر ہم سے کچھ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں، اور جو بات وہ پوچھ رہے ہیں اس کا پہلے سے ان کے ذہن میں جواب ہوتا ہے. پوچھ بھی رہے ہیں اور ذہن میں ان کے کچھ جواب بھی ہے. اور جب ہم کوئی بات ان سے کہتے ہیں تو ہماری بات اور اپنی بات دونوں ملا لیتے ہیں. ایک بات پوچھی، اس کا جواب پہلے سے ذہن میں ہے، اور ہم سے جب پوچھا، ہم نے کوئی بات کہی تو ہماری بات اور اپنی بات دونوں ملا لی. یہ نفس کا داؤ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نیت بنانا، دوسرے کام ویسے کرنا جیسے بتایا ہے، اور جس طرح بتایا ہے، اور اپنی اس میں نہیں ملانا. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے پوچھنا بڑوں سے پوچھنا، اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے، علاقے کے ذمہ داروں کی. کبھی ایک مرتبہ میں یہاں پرانوں کے جوڑ میں حاضر ہوا تھا تو کارگزاری سناتے ہوئے کسی ساتھی نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی بات پوچھی. ایک کام کے بارے میں کوئی بات اس ساتھی نے حاجی صاحب سے پوچھی. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس کا تو مجھے بھی پتہ نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. اتنا بڑا آدمی جو ایک پورے ملک کا ذمہ دار اور پورا ملک اس کے اشاروں پر چلتا ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہمارا تو مسجد کی جماعت کا ساتھی بھی اگر نامعلوم ہو تب بھی اپنا کوئی اڑنگا لگا دیتا ہے، ایسے ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، ارے بھائی یوں ہی ہوگا. یہ کوئی خیال کی زن کی چیز ہے؟ یہ تو پوچھنے کی چیز ہے کہ کیسے. تو یہ میرے سامنے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ایسے کارگزاریاں ہو رہی تھیں، اس نے ایک بات پوچھی، بھائی صاحب نے کہا کہ بھائی اس کی کا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے. اچھا میاں جی محراب صاحب، مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے آدمی، وہ ہم انہی کے ساتھ یہاں آئے ہوئے تھے. تو حاجی صاحب نے میاں جی سے پوچھا، یہ کہہ کے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کہا کہ شاید میاں جی محراب کو پتہ ہو. تو پوچھا کہ میاں جی آپ نے کچھ سنا ہے اس بارے میں، یہ جو شخص پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ تو میاں جی اپنی میواتی زبان میں بولے کہ نہ بھائی نہ، مجھے بھی پتہ نہ ہے، مجھے بھی پتہ نہ ہے. تو اچھا بھائی، حاجی صاحب نے فرمایا اچھا بھائی لکھ لو اسے، جب حضرت تشریف لائیں گے تو آپ پھر حضرت سے پوچھیں گے. حاجی صاحب نے لکھوایا، بھائی اسے لکھ لو، نوٹ کر لکھ لو، جب حضرت تشریف لائیں گے تو اسے پوچھیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے درجے کا آدمی وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں. اور پھر مولانا الیاس صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زمانے میں لگے ہوئے اور ان کی نگرانی میں کام میں چلے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، اور پھر یہ کہیں کہ بھائی اسے لکھ لو، حضرت آئیں گے تو پوچھیں گے. ہمارا یہ دعوت کا جو کام ہے، اس میں اس میں اجتہاد نہیں ہے، اس میں تقلید ہے. اس کام میں
اجتہاد نہیں ہے، اس پہ تقلید ہے. اجتہاد کریں گے ٹھوکر کھائیں گے، تقلید کریں گے سلامتی کا راستہ ہے. اجتہاد کیا کہ کوئی بات سامنے آئی، اپنے ذہن سے کچھ سوچ کر لینا، اپنے ذہن سے اس کا کوئی حل نکال لینا، راستہ تلاش کر لینا، یہ اجتہاد ہے. اور تقلید کیا کہ بڑوں سے پوچھنا، بڑوں سے پوچھنا. علاقے والے اپنے علاقے کے بڑوں سے پوچھیں، علاقے کے بڑے اگر انہوں نے بڑوں سے کچھ سنا ہوا ہے اس بارے میں تو بتائیں، ورنہ جیسے حاجی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں جانتا، پھر وہ کیا کریں؟ وہ اپنے علاقے کے بڑوں سے پوچھیں، پھر وہ رائے گنج والوں سے پوچھیں. تو یہ ہے تقلید کا راستہ. ہمارے پرانے ساتھیوں میں اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب ہیں علی گڑھ کے. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم نے علی گڑھ کے دوستوں نے جو لگے ہوئے تھے کافی عرصے سے کام میں، ملکوں کے سفر بھی کیے تھے، ہم کوئی 6 آدمی تھے. ہم نے آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ بھئی دین کا یہ حال ہے، بے دینی اتنی دنیا میں عام ہو چکی ہے اور امت کی اکثریت بے دینی کا شکار ہے. ایسے حال میں کیا ہمارا یہاں یونیورسٹی میں پڑھنا پڑھانا یہ مناسب ہے کہ جب امت کی بے دینی کا یہ حال ہو اور امت اکثریت بے دین ہو چکی ہو، قلب نماز تک سے دور ہو، تو ایسے زمانے میں ہمارا یہاں یونیورسٹی میں کوئی استاد تھا، کوئی طالب علم تھا، طالب علم پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ریسرچ وغیرہ کے اسکالرس تھے اور پڑھا بھی رہے تھے. تو ہمارا پڑھنے پڑھانے میں لگنا اور یونیورسٹی میں رہنا یہ کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ امت کے اس حال کو دیکھتے ہوئے بھی ہم اپنے کام میں لگے رہیں؟ تو ان 6 نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب آگے کے لیے ہم مستقل فارغ ہیں دین کے کام کے لیے، چلو یہاں سے. تو وہ سارا بوریا بستر باندھ کر اپنا جو کچھ سامان تھا وہ سب باندھ کر یہ 6 کے 6 حضرت جی کے پاس گئے. وہاں جا کر اب ظاہر ہے کہ جب پوری عمر کے لیے آ گئے ہیں تو سارا سامان باندھ کے لے آئے ہیں، اچھا خاصا سامان. تو ایک کنارے رکھ دیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ اتنا سارا سامان، یہ تو چلے 3 چلے کا نہیں، یہ تو بہت اس سے بھی کچھ زیادہ کا لگتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، اتنا سارا سامان کیسے لے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم بیٹھے تھے، ہم نے مذاکرہ کیا کہ اس دین کا جب یہ حال ہے تو ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، چلو ہم اپنے کو فارغ کرتے ہیں اس دین کے کام کے لیے، اور جا کے وہاں حضرت کے پاس پڑ جاتے ہیں. تو حضرت نے اپنے مشورے والوں کو بلایا. مشورے والے تھے مولانا عبداللہ صاحب، مولانا عمر صاحب، منشی بشیر صاحب، میاں جی محراب صاحب، یہ سب بزرگ یہ مشورے والے تھے. ان کو سب کو بلایا اور بلا کے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ ہمارے علی گڑھ کے ہمارے یہ حضرات اپنی زندگی فارغ کر کے یہاں آ گئے ہیں یہیں پڑے رہنے کے لیے اور دین کے ہر تقاضے پر چلنے کے لیے. تو مولانا عبداللہ صاحب وہ بڑے مزاحی آدمی تھے، کہنے لگے واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی، دروازہ کھول کر نہیں توڑ کر آئے ہیں. دروازہ کھول کر نہیں توڑ کر آئے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد، شاید 1 دن گزرا 2 دن گزرے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی
تم نے اپنے کو پیش کیا، ہم نے قبول کر لیا. تم نے اپنی زندگیاں پیش کی اس کام کے لیے، ہم نے قبول کر لی. اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں یونیورسٹی. تم نے سب کچھ لا کے رکھ دیا ہمارے پاس، ہم نے قبول کر لیا. اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں یونیورسٹی. اب تم یونیورسٹی جا رہے ہو، اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہو، ہمارے بھیجے ہوئے جا رہے ہو. اب تم یونیورسٹی میں ہمارے بھیجے ہوئے جا رہے ہو. تو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھ کر چلنا، مقام پر بھی کام کرنا، باہر کے تقاضوں پر اللہ کے راستے میں بھی نکلنا، دور دور تک جانا، اب تمہارا کام ہے. اب ہم تمہیں بھیج رہے ہیں یونیورسٹی کہ اپنے مشغلے کے ساتھ دعوت کو جوڑ کر چلنا ہے اور اس کے تقاضوں کو مقدم رکھنا ہے. اب تم نہیں جا رہے ہو، تم تو آ گئے، تم نے تو پیش کر دیا، ہم نے قبول کر لیا، اب ہم بھیج رہے ہیں. تو پھر اللہ نے وہ 6 کے 6 کچھ دنیا میں ابھی حیات ہیں اور اکثر چلے گئے دنیا سے، ان سے اللہ نے کام لیا، ملکوں میں کام لیا، علاقوں میں کام لیا. ہاں یہ بھی فرمایا، وہ جو بات تھی نا کہ دروازہ کھول کر نہیں، دروازہ توڑ کر آئے. تو حضرت نے اس کی تشریح فرمائی کہ دیکھو اگر تم یوں آ گئے تو یونیورسٹی کا کام، تمہاری یونیورسٹی کا کام بیٹھ جائے گا. لوگ کہیں گے کہ تبلیغ میں لگیں گے تو یہ پڑھنا لکھنا سب چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جائیں گے، اور تمہارے ان کے والدین جنہوں نے ان کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے وہ کہیں گے تبلیغ میں ہرگز نہ لگنا، تم لگو گے تو پڑھنا پڑھنا چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جاؤ گے. اس طرح تم آئندہ کے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دو گے. تم تو بہت اعلیٰ درجوں میں پہنچ گئے لیکن آئندہ کے لیے تم نے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا. اس طرح چلو کہ دروازہ کھلا رہے، تم بھی بڑھتے رہو، پیچھے پیچھے لوگ بھی آتے رہے، آگے بڑھتے رہے. جو خاص بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا. کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا اور اپنے خیال سے نہیں چلنا، یہ اجتہاد ہے. اور تخلیق کیا کہ جو بزرگ کہیں گے وہ کریں گے، ہم اپنی بات تو ان کے سامنے رکھ دیں گے، وہ جو کہیں گے وہ کریں گے. یہ سلامتی کا راستہ ہے کام کرنے والوں کے لیے. ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ سہارنپور گئے حضرت شیخ کے پاس، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اکثر جاتے رہتے تھے. شیخ ان کے استاد بھی تھے، خسر بھی تھے. شروع سے آخر تک مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، یہ دونوں ایک جماعت میں رہے، ابتدائی جماعت سے لے کر آخر دورے تک. اور دونوں حضرت شیخ کے داماد، تو استاد بھی اور شیخ بھی، استاد بھی اور خضر بھی، تو اکثر جاتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ شیخ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولی انعام پکارتے تھے اور شیخ ذرا جلدی جلدی بولتے تھے، مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق ہوا؟ تم حضرت جی بن گئے، اتنے بڑے بن گئے، ساری دنیا کے امیر بن گئے. جب آدمی کسی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بدل جاتا ہے وہ. تو شیخ کا اس طرف اشارہ تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، کیا تبدیلی آئی؟ کہ بھائی نام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، حضرت جی کی رائے بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی،
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی چیز حضرت مولانا انعام صاحب کے مشورے کے بغیر نہیں طے کرتے تھے. کوئی بات مشورے میں آنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی مولانا انعام صاحب کو 3 آدمی جاتے بلانے کے لیے. ایک گیا, ابھی وہ واپس آیا نہیں, حضرت نے دوسرے کہہ رہے بھائی مولوی انعام کا کیا ہوا, دیکھو جاؤ بلاؤ. ابھی دوسرا گیا, وہ ابھی واپس نہیں آیا, تیسرا بھیج دیا. ہم بیٹھے سوچتے رہتے تھے ارے یہ کون بزرگ ہیں, اور وہ بالکل شہزادے کی طرح تھے اس زمانے میں, شہزادے کی طرح. تو ہم سوچتے تھے یہ کون بزرگ ہیں, نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں. اس زمانے میں وہ بیان بھی نہیں کرتے تھے مولانا انعام صاحب, تو نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں, پان کھاتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ مولانا یوسف صاحب ان کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ بغیر ان کے کوئی بات طے نہیں کرتے. تو مولانا یوسف صاحب نے ایک مرتبہ اس کو واضح کیا, فرمایا کہ دیکھو جتنا انہوں نے مولانا انعام صاحب نے, جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا. کہ مولانا الیاس صاحب ان کے ساتھ یہ مولانا انعام صاحب سائے کی طرح لگے رہتے تھے, سائے کی طرح. جس طرح آدمی کا سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا, اس طرح یہ سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے. میرا ذوق علمی تھا, ہمیں پڑھنے پڑھانے میں, لکھنے میں, کتابیں لکھنے میں, پڑھنے پڑھانے میں میں اکثر وقت لگا رہتا تھا. اور یہ مولوی انعام صاحب یہ ہمیشہ سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے. تو انہوں نے جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا, اس لیے میں کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا. یہ ہوتے ہیں بڑے. تو شیخ نے حضرت سے پوچھا کہ مولوی صاحب, مولوی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ تم اتنے بڑے ہو گئے, پوری دنیا تمہاری مانتی ہے, پوری دنیا تمہاری طرف رجوع کرتی ہے, پوچھتی ہے, مانتی ہے. تو آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے. تو تمہاری کیا تبدیلی آئی؟ تو حضرت مولانا انعام صاحب نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی, پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی, بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی. اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے, ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. پہلے ہماری بھی ایک رائے ہوتی تھی, اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے, ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اور یہ بات کوئی بناوٹی نہیں تھی, واقعی تھی. 50 مرتبہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوئی بات حضرت سے پوچھی گئی تو فرمایا وہی مشورے میں رکھ لو, کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی, فرمایا مشورے میں رکھ لو. اور جب مشورے میں کوئی بات تجویز ہو جاتی اور عرض کیا جاتا کہ حضرت ساتھیوں کی یہ رائے ہے, تو فرماتے کہ اچھا بھائی اللہ اس میں برکت فرمائے, اچھا بھائی اللہ اس میں خیر فرمائے. پہلے فرماتے تھے مشورے میں رکھ لو, اور جب مشورے میں کوئی بات اس پر تجویز ہو جاتی تو فرماتے, جب عرض کیا جاتا تو فرماتے کہ اچھا بھائی اللہ اس پہ خیر فرمائے, اللہ اس پہ برکت فرمائے. تو بھائیو ایک مرتبہ ہمارے بھائی خالد صدیقی صاحب, یہ ہمارے بہت پرانے لوگوں میں ہیں, اپنی بیماری معذوری کی وجہ سے نہ آ سکے, تو ارادے نیت کے باوجود نہ آ سکے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ وہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے؟ سب ساتھیوں کی ایک رائے ہے, کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ وہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کر دے؟ یہ میں نے حضرت جی سے پوچھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اختیار تو ہے, لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ وہ مانیں گے کہ نہیں. اختیار تو ہے کہ سب کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے, لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ ان میں یہ استعداد کی بات ہے کہ ان میں یہ استعداد ہے کہ وہ مان بھی لیں گے
اچھا پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ ہم نے ایک فیصلہ کیا، ان کی رائے نہیں تھی، اب وہ نہیں مان رہے تو کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم ان کی مان لو، اگر وہ تمہاری نہ مانے تو تم ان کی مان لو. تو ان کی مان لو. کیسے جوڑ کی شکل ہے. آج ہمارے ہاں جتنا کہیں اختلاف ہے، جہاں کوئی کام کرنے والوں میں اختلاف ہے، کہیں بھی کوئی کام کرنے والوں میں جھگڑا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. تبلیغ والوں میں ساری دنیا میں جہاں کوئی اختلاف ہے، کسی بھی سطح پر، مسجد کی سطح پر، شہر کی سطح پر، اور جس سطح پر بھی کوئی اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. اچھا، گشت میں کوئی اختلاف نہیں، پوری جماعت گشت کر کے آئے، کوئی اختلاف نہیں. تعلیم میں بیٹھو، کوئی اختلاف نہیں. جماعت میں نکلو، 3 دن جاؤ، 3 چلے جاؤ، کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہیں ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے مشورے میں. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ مشورے میں. اور مشورے میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولیے نا. کہ جو میں چاہتا ہوں وہ، اور سمجھائیں گے، ایسے سمجھائیں گے کہ یہ سب سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کی بال کی کھال نکالیں گے، ہندی کی چندی کریں گے، ہندی کی چندی، کہ سمجھتے نہیں ہیں. میں کتنی اچھی بات کہہ رہا ہوں، سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، عجیب آدمی تھے. زندگی میں آدمی کی قدر ہوتی نہیں ہے، اس کے جانے کے بعد قدر ہوتی ہے. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو تمہارے دل میں کوئی بات آئے تو تم اسے مشورے میں رکھو. تمہارے ساتھی قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے ساتھی تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو پھر کیا کرو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک کو سمجھاتے ہیں. دیکھو سمجھ نہیں رہے ہیں، میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں، میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں. ارے کوئی بدھو بیٹھے ہیں تمہارے سامنے، سب کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سب کو سمجھ دی ہے. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے دل میں ایک بات آئی ہے، تم اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھو، اگر وہ قبول کر لیں تو کرو، اور اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو اللہ سے کہو، اللہ سے کہو. کیا کہو؟ کہ اللہ تو ان کے دل میں ڈال دے. کہ یہ کہو کہ تم اے اللہ جو میرے دل میں آئی ہے وہ ان کے دل میں ڈال دے؟ نہیں، اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ جو میرے دل میں آئی ہے اگر تیرے نزدیک یہ مفید ہے تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے، اور اگر تیرے نزدیک یہ مفید نہیں ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے. کتنا آسان کام ہے. کہ اللہ تو نے ایک بات میرے دل میں ڈالی ہے، تو نے ڈالی ہے، اگر یہ بات تجھے پسند ہے، تجھے پسند ہے یہ، تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے، اور اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے. بس ختم تو قصہ، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور کبھی جھگڑا، یہ سارے مشورے میں ہوتے ہیں. اسی لیے مشورے کی جو دعا ہے نا، دعا پڑھ کے بیٹھو. اب تو دعائیں ہم پڑھنے لگ گئے، حالانکہ دعا مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے. دعائیں، مصنون دعائیں، ہر موقع کی دعائیں، یہ مولانا
2-3 سے بڑے اہتمام سے فرما رہے ہیں کہ بھائی علم و ذکر، علم و ذکر. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ذکر میں سب سے اول تو قرآن کریم ہے، تلاوت ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر مسنون دعائیں ہیں. مختلف موقعوں پر جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو دعائیں مانگی ہیں وہ مسنون دعائیں، وہ ان میں بڑا نور ہے. تو ہمارے حضرات نے تبلیغ والوں کی برکت سے یہ دعائیں عام ہوئی ہیں، تبلیغ کے کام کی برکت سے دعائیں عام ہوئی ہیں. موقع موقع کی دعائیں، ہر موقع کی دعائیں، ان کو یاد کرنا اور مانگنا، پڑھنا نہیں، مانگنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک حاجت مند، ضرورت مند، جس سے اسے امید ہوتی ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کرے گا، یہ میرا تقاضا پورا کرے گا. تو ایک حاجت مند جس طرح ایک امید کے ساتھ کسی سے مانگتا ہے، اس طرح اللہ سے مانگنا کہ اللہ پاک یقیناً دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، یقیناً ہماری حاجت کے پورا کرنے والے ہیں. تو مشورے میں بعض مرتبہ پیچھے کا کوئی اثر ہوتا ہے، وہ پیچھے سے آیا ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے مشورے میں، لیکن وہ اس کی رسی کہیں پیچھے سے ہے. وہ کیا؟ ایک مثال دیتا ہوں میں. مثال، رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، رات کو بیوی سے کسی بات پر انبن ہو گئی. نہ ہونے والی بات نہیں ہے، ہوتی رہتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ نہیں ہوتا ہوگا آپ کے یہاں، ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو، کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کب خوش ہو کب ناراض ہو. میں جانتا ہوں تم کب خوش ہو کب ناراض ہو. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا یہ جب تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، تو پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور خوش ہوں یا ناراض ہوں، لیکن دل میں محبت آپ کی ہی ہے، دل میں محبت آپ کی ہی ہے. تو رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، صبح انہوں نے اسٹرائک کر دی. کیا کر دی؟ اسٹرائک. نہ چائے نہ ناشتہ، اور صبح جلدی سے مشورے میں جانا تھا. اور جو رات کی لڑائی ہوئی تو بیوی نے اسٹرائک کر دی، نہ چائے بنا رہی ہیں نہ ناشتہ دے رہی ہیں. 1-2-3 مرتبہ ذرا کوشش کی کہ سو گئی وہ. اب وہاں سے نکل کے چلے تو راستے میں ہوٹل میں بھی کہیں چائے نہیں پی سکتے. اگر ہوٹل میں پیئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب کیا بات ہے آج گھر میں چائے نہیں ملی. تو بڑا دل تھام کر آ گئے مشورے میں. تو اندر سے وہ گیس اندر بھرا ہوا ہے، گیس وہ رات کی لڑائی سے شروع ہوا ہے. تو وہ گیس بھرا ہوا ہے کہ چائے نہیں ملی، ناشتہ نہیں ملا. چائے کا جو عادی ہے اسے چائے نہ ملے تو وہ گیس بنتا ہے اندر. تو وہ گیس بھرا ہوا ہے. اب آ کے مشورے میں بیٹھی. ایک ساتھی نے ایک رائے دی، نہیں ہم نے ایک رائے دی. جب ہم نے رائے دی تو دوسرے ساتھی نے اس کے بالکل خلاف رائے دی. جو ہم نے رائے دی اس کے بالکل خلاف دوسرے نے رائے دی. جب اس نے ہماری رائے کے خلاف رائے دی تو اندر سلنڈر پھٹ گیا. کون سا سلنڈر؟ وہ جو گیس بھرا ہوا ہے سلنڈر پھٹ گیا. امیر صاحب خدا کی قسم، یہ ہمیشہ اللہ کی قسم ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے. میں جو بولتا ہوں اس کے خلاف بولتا ہے، میں
جو بولتا ہوں اس کے خلاف یہ بولتا ہے، میں جو رائے دیتا ہوں اس کے خلاف بولتا ہے، ہمیشہ میں تو بس تنگ آ گیا، یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا، اب آئی تھا مشورے میں، یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. میں بیٹھوں گا. اچھا اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اسی حال میں آیا ہو، وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ اسی حال میں آیا ہو تو 2 سلنڈر ٹکرا گئے، مسجد کی جماعت پاش پاش، تو یہ پیچھے سے بھی کچھ ہوتا ہے. تو بھائیو اس میں بڑے ضبط کی ضرورت ہے، بڑے تحمل کی ضرورت ہے، تحمل کی. حضور نے دعا مانگی ہے، مصنون دعاؤں میں ہے، حضور کی دعاؤں میں ہے، اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم. اللہم علمنا بالعلم بھی ہے، اغننا بالعلم بھی ہے، وزیننا بالحلم، مجھے حلم عطا کر، مجھے حلم عطا کر کے زینت دے، حلم کے ذریعے کی زینت مجھے دے، مجھے حلم کی زینت دے. تو یہ علم بڑی چیز ہے، تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے. حدیث کی دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کون کہہ سکتا ہے؟ تو پھر یہ دعا کیوں ہے؟ تو حضور کی دعائیں قیامت تک کے لیے امت کی تعلیم ہے کہ دیکھو جو حضور نے مانگا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں مانگنا چاہیے، جو حضور نے مانگا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہمیں مانگنا چاہیے. اس کام میں 3 چیزیں یہ بہت ضروری ہے. ایک میٹھی زبان، میٹھی زبان. وہ ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو ایک ٹرک سامنے سے گزر رہا تھا، یہیں رائے آتے ہوئے. وہ ٹرک پہ لکھا ہوا، بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لکھنے والے لکھ دیتے ہیں. تو وہ ٹرک پہ لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، قیمت صرف ایک مسکراہٹ. کیا برائے فروخت؟ سائٹ نہیں، پلاٹ نہیں، کیا برائے فروخت؟ دل برائے فروخت. اور آگے لکھا تھا قیمت 2 میٹھے بول. میں کہا یا اللہ دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے، دل برائے فروخت، قیمت 2 میٹھے بول. تو بھائیو دعوت کے کام کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے. ایک میٹھی زبان، میٹھی زبان. کھینچی نہیں کہ جہاں سے چلی کاٹتی چلی گئی. میٹھی زبان سب کو جوڑنے والی، سے دل جڑ جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی ایک بول بولتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، ایک بول بولتا ہے، اور اسے اس بول کی اہمیت کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس بول کی وجہ سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اسے اللہ اس بول کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. یہ کلمہ بولتا ہے، بول بولتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو میں بول رہا ہوں یہ کتنی اس کی اہمیت ہے، اور اس بول سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اور اللہ پاک اس بول کی برکت سے اسے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. اسی طرح آدمی ایک بول بولتا ہے، اس کی خباثت کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے لوگ ٹوٹتے ہیں اور یہ جہنم کے گڑھوں میں گرا دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا
کہ دو چیزوں کی حفاظت کر لو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. دو چیزوں کی حفاظت کر لو میں جنت کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہوں. دو جبڑوں کے درمیان کی چیز اور دو رانوں کے درمیان کی چیز، اس کی حفاظت کر لو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو نیچے بول گنا کدھر سے میٹھا ہے بھائی؟ گنا کہاں سے میٹھا ہے؟ کہیں سے بھی کھاؤ، کہیں سے بھی کھاؤ وہ میٹھا ہے، اوپر سے نیچے سے درمیان سے. ہاں کم زیادہ ہوگا میٹھا، لیکن میٹ چاروں طرف سے اوپر سے نیچے سے میٹھا ہے. اور کریلا وہ کہاں سے میٹھا ہے؟ اوپر سے میٹھا ہے نیچے سے میٹھا ہے؟ وہ ہر طرف سے کڑوا ہے. گنا ہر طرف سے میٹھا ہے، کریلا ہر طرف سے کڑوا ہے. تو زبان ہے وہ کریلی کی زبان نہ ہو کہ جہاں چلی وہاں کاٹ دیا. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ واپسی کی ہدایات دیتے تھے، واپس جانے والوں کو ہدایات دیا کرتے تھے. اس میں عجیب عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا کہ پھول بن کے جیو، کانٹا بن کے مت جیو. واپسی والوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اپنے معاشرے میں پھول بن کے رہو، کانٹا بن کے مت جیو. کہ پھول سب کو پسند ہے، خوشبو اس کی سب کو پسند ہے، اور کانٹا سب کو چبھتا ہے. ارے یہ ہم لگے تو بھی چبھے وہ لگے، ہم لگے تو بھی چبھے وہ لگے تو بھی چبھے. فرمایا کرتے کانٹا بن کے معاشرے میں مت رہو، پھول بن کے معاشرے میں رہو. اور پھر فرما دیتے کہ کبھی آدمی کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو ایک بات کہی. ارے بھائی تیری ایک بات لیکن وہ دلوں کو زخمی کر گئی. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے واپسی کی ہدایات میں کہ بھائی میں نے کیا کیا، میں نے کوئی تھپ مارا، میں نے کوئی مکہ مارا، کیا کیا میں نے کوئی خنجر مارا، میں نے تو ایک بات کہی. ارے بھائی تیری بات لیکن وہ دلوں کو پھاڑ گئی، دلوں کو زخمی کر گئی. تیری اس بات نے دلوں کو زخمی کر دیا. تیر و تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا. تو ساتھیوں کو کے ساتھ میٹھے رہنا ہے. ایک نکاح ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت قاری صاحب سے کہو کہ ذرا قرآن پڑھ دے، برکت ہو جائے گی. تو عرض کیا کہ قاری صاحب ذرا قرآن پڑھ دیجیے. تو قاری صاحب نے شروع کیا الطلاق مرتان. رکوع شروع ہوتا ہے تو انہوں نے رکوع شروع کیا الطلاق. ارے پورے قرآن میں یہاں پڑھنے کے لیے تمہیں یہی آیت ملی؟ پورے قرآن میں اس موقع پر پڑھنے کے لیے یہی آیت ملی تمہیں؟ تو بھائیو وہی حضور والی بات، عجیب بات اللہ کے پیارے نبی کی بات کہ دو باتوں کی ضمانت لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. دو باتوں کی، دو جبڑوں کے درمیان کی زبان، تم اس کی حفاظت کر لو، میں جنت کی تمہارے لیے ضمانت لیتا ہوں. تو کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے دو بول لوگوں کے جڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ہمارے دو بول ان کے کٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں. جڑنے کا ذریعہ بنے تو بڑی خیر پائی، کٹنے کا ذریعہ بنے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک بات. دوسری بات، زبان میٹھی اور سر ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا. ٹھنڈا دماغ. ایک صاحب نے تعارف کرایا
کہ یہ ہمارے علاقے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں. سرگرم. مجھے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے علاقے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں. میں نے کہا بھائی سر گرم نہیں ہونا چاہیے, سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے. ہاں پاؤں گرم ہو گشتیں کرنے کے لیے. ہمیں تو سر گرم نہیں چاہیے, ہمیں تو سر ٹھنڈا چاہیے. ہاں پاؤں گرم ہو گشتیں کرنے کے لیے, پاؤں گرم ہو اور سر ٹھنڈا ہو. تو ٹھنڈا تھا. چنگاریاں پڑیں تو بجھ جائیں. برف کی سل, چنگاریاں پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برف کی سل پر اگر چنگاریاں پڑیں تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی بجھ جاتی ہیں. چنگاریاں بجھ جاتی ہیں, برف کی سل پر گریں ہیں. اور اگر وہ چنگاری تیل کی کڑھائی پر پڑے تو کڑھائی میں تیل پک رہا ہے, اگر پانی کا ایک قطرہ پڑے اس پہ, تیل کڑھائی میں بن رہا ہے نا, جلیبی کے لیے, جامن کے لیے جو شیرہ پک رہا ہے, اگر اس میں پانی کے چند خطرے پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ منہ پر واپس آتا ہے, منہ پر واپس آتا ہے. تو ہمارے دماغ ایسے ہو کہ کوئی کچھ کہے, کوئی کچھ کہے, آل پروف. کیا کیا بھائی؟ آل پروف. آل پروف, جو مرضی کہتے جو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. برداشت. تو کسی کی بات پر فوراً رد عمل, ریاکٹ کرنا, رد عمل یہ نہیں ہے, اسے پی جانا. منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تو کان ہی کان ہیں. منافقین کہتے تھے حضور کے بارے میں کہ وہ تو کان ہی کان ہیں, جو چاہے جا کے کہو سن لیتے ہیں, جو چاہے ان سے کہو سن لیتے ہیں. اور پیچھے جا کے آپس میں سرگوشیاں کرتے کہ دیکھا آج میں کیا کہہ کے آیا. یہ منافقین کی حرکت قرآن میں بتلائی گئی ہے کہ وہ جا کر حضور کی سرگوشیاں کرتے. سرگوشیاں یعنی چپکے جا کے قریب میں باتیں کرنا, اور کہتے کہ وہ تو کان ہی کان ہیں, جو کہو سب سن لیتے ہیں. اور پھر واپس آ کر ایک دوسرے سے کہتے دیکھیں کیا کہہ کے آیا. تو بھائیو ٹھنڈا دماغ ہو, کسی پر رد عمل نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی تمہاری برائی کر رہا ہے, تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو. وہ تمہاری ایک برائی کر رہا ہے, تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو, لیکن تم خاموش رہ جاؤ, اس کی ان 10 برائیوں کا ذکر نہ کرو. وہ تمہاری ایک کر رہا ہے, سن لو. تم اس کی 10 جانتے ہو, نہ کرو. تمہیں اللہ اس کی برکت سے جنت کے اعلیٰ درجے دے گا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کیا, برا بھلا, ان کی شان کے خلاف. حضور مسکراتے رہے. وہ حضرت ابو بکر کو ویسی باتیں سنا رہا ہے اور حضور خاموش ہے, مسکراتے رہے نہیں, خاموش ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر نے جواب دیا. بہت دیر ہو گئی, بہت سن لیا, تو اب کتنا سنیں گے بھائی, کوئی ایک آدھ جواب تو دے دو. یہ اندر سے ابھارتا ہے نفس کہ بھائی کتنا سنیں گے بھائی, ایک آدھ جواب تو دے دو. تو حضرت ابو بکر نے ایک جواب دے دیا. حضور اٹھ کر چلے گئے. حضرت ابو بکر پیچھے گئے, عرض کیا کہ حضور
اس نے اتنی باتیں میرے خلاف کہی، میرے بارے میں اتنی باتیں کہی، اور آپ خاموش رہے، بیٹھے رہے، اور میں نے اس کی ایک جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ وہ جو تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا کہ میرا کام نہیں ہے اب تک تم خاموش تھے، وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا کہ اب یہ اپنا کام خود کر رہے ہیں۔ اور وہاں شیطان آیا تو میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں اٹھ کے چلا آیا۔ تو بھائیو، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے شہر کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے علاقے کے ساتھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ چلنے کے لیے ان کے ساتھ میٹھے بول، دل برائے فروخت، قیمت دو میٹھے بول، دو میٹھے بول۔ تو ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے تو ہمیں ان کے لیے میٹھی زبان رکھنی پڑے گی، اور دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑے گا کہ ان کی باتیں، ان کی کوئی ایسی نامناسب بات جو ہمیں پسند نہیں ہے، وہ آئے تو برف کی سل پر پڑ کر بجھ جائے، وہ پانی کے قطروں کی طرح تیل پر پڑ کر واپس بھڑک کے نہ جائے۔ تو ہمارے اوپر آئی، ہم نے جھیل لیا اسے، بجھ گئی وہ، اور اگر ہم نے جواب دے دیا تو وہ الٹی گئی، جیسے کڑھائی کے تیل پر پانی کی چھینٹیں پڑے۔ تو میٹھی زبان اور کیا جی، ٹھنڈا دماغ اور وسیع دل، وسیع دل میں سب کے لیے وسعت ہے، دل میں سب کے لیے وسعت ہے، سب کے لیے دل میں وسعت ہے۔ جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں، یہ تو معاملہ ہوا۔ جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں۔ یہ نبوت کی تعلیم ہے، نبوت کی تعلیم ہے کہ جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی، ہم جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں، یہ تو معاملہ ہوا۔ جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں، یہ نبوت کی تعلیم ہے۔ اور بھائیو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، سب سے پہلے داعی اللہ ہیں، وہ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اپنے بندوں کو، اللہ کا کام ہے، سب سے پہلے داعی اللہ ہے۔ پھر یہ ہمارے پیارے نبی کا کام ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا کام ہے تو ان کی صفات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ نہیں ہے لیکن اس کی فکر رکھتی ہے۔ ہمارے حاجی صاحب کہنے لگے، مجھے بہت یاد آتی ہیں حاجی صاحب کی باتیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے یہ کہا کہ مولوی صاحب، ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا۔ تو مولانا کہنے لگے، بھائی عبدالوہاب یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا۔ حاجی صاحب نے کیا کہا تھا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا، تو حاجی صاحب نے کیا کہا، مولانا عبید اللہ صاحب نے، کہ مولوی صاحب یوں کہو کہ ہمیں ان کے ساتھ چلنا نہیں آتا۔ تو اپنا قصور دیکھنا کہ ہم کیسے چلیں، ہم ان کو کیسے چلائیں، یہ نہیں ہے یہ کہ ہم کیسے چلیں ان کے ساتھ۔
حاجی صاحب کہنے لگے میں بہت دنوں کے بعد مجھے یاد نہ رہا. بہت دنوں کے بعد پھر میں نے ایک مرتبہ عرض کیا مولانا عبید اللہ صاحب سے کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھ ذرا بے تکلفی تھی. مولانا عبید اللہ صاحب میں اور حاجی صاحب میں ذرا بے تکلفی تھی. تو میں نے ایک مرتبہ مجھے یاد نہ رہا. بہت دنوں کے بعد میں نے ایک مرتبہ گھر عرض کیا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب بولے کہ بھائی عبد الوہاب یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. ہمیں ساتھیوں کے ساتھ حاجی صاحب نے کیا کہا تھا؟ جوڑنا، ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو حاجی صاحب نے کیا، مولانا عبید اللہ صاحب نے کیا کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. تو بھائیو کام جو ہے وہ سب کے ساتھ جڑنا ہے اور سب کو جوڑنا ہے. اس کے لیے دل وسیع ہو، دل وسیع ہو، وسیع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وسیع، سمندر کی طرح وسیع، سمندر کی طرح وسیع. جانتے تھے کہ یہ منافقین ہیں. اللہ نے بتلایا تھا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن آپ نے اپنے عمل سے کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے. وہ جا کے سرگوشیاں کرتے تھے، کان میں باتیں کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے قریب ہیں حضور کے، اور پیچھے جا کے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ دیکھو سب کہہ کے آیا وہ کان میں، وہ تو کان ہی کان ہے. تو میں کیا عرض کرا تھا؟ دل وسیع، دل وسیع. ماں وہ گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے. ماں ہے گھر کے جوڑ کا ذریعہ، ماں ہے. چار بچے ہیں، ایک بچہ ڈاکٹر، ایک بچہ انجینئر، ایک بچہ مولانا صاحب. ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک مولانا صاحب. چوتھا بیکار صاحب. چوتھا چلا گیا. چوتھا بیکار صاحب. بیکار صاحب کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں. یہ بتائیے کہ ماں کی شفقت کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ بیکار کے ساتھ. ماں کی شفقت، بیٹے تو چاروں ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ زیادہ ہے یا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ زیادہ ہے یا انجینئر صاحب کے ساتھ، کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ ارے جو بیکار صاحب ہے ان کے ساتھ زیادہ ہے. جو بیکار ہے کسی کام کا نہیں ہے، ماں کی شفقت اس کے ساتھ زیادہ ہے، اس کا لگاؤ اس کے ساتھ زیادہ ہے. باپ خفا ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، نکل جا باہر، باہر نکال دیتا ہے گھر سے. ماں اسے پیچھے کے دروازے سے اندر بلا لیتی ہے، اور پھر باپ کو بھی سمجھاتی ہے دیکھو ایسا مت کرو، یہ باہر چلا جائے گا تو ساری دنیا کہے گی کہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اسے اندر ہی رکھو، اسے اندر ہی رکھو. اندر باہر نکال دو گے تو جو کچھ گلی میں کرے گا، محلے میں کرے گا، سارا گھر، سارا محلہ تمہیں ہی بدنام کرے گا کہ دیکھو فلاں کا بیٹا ہے، اسے گھر میں ہی رکھو، جو کچھ کرتا ہے گھر میں ہی کرنے دو، اسے باہر مت نکالو. تو باپ کو سمجھاتی ہے، بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ ارے باپ تیری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، تیرا درد تیری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس کی بات مان لے، اسے ناراض مت کر. اس کی رضا اللہ کی رضا ہے، اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے.
تو باپ کو بھی سمجھاتی ہے، بیٹے کو بھی سمجھاتی ہے. تو ماں گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے، نبی امت کے جوڑ کا ذریعہ ہے. ماں گھر کو جوڑتی ہے، نبی امت کو جوڑتے ہیں، اور دائی امت کو اپنے سب کام کرنے والوں کو جوڑتا ہے، سب سے جڑ جاتا ہے، سب کو جوڑ لیتا ہے. اللہ نصیب فرمائے ہمیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ پاک اس طرح کام کرنے کی توفیق دے جس طرح کام کرنا اسے پسند ہے، اس طرح اس مبارک اس محنت پہ چلنے کی توفیق دے جس طرح چلنا اللہ کو پسند ہے. اور مشورے کے پابند ہو کے چلتے رہے. کوئی کام میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس دعوت کے کام میں اجتہاد نہیں ہے، تقلید ہے. اجتہاد کیا؟ اپنی سمجھ سے کرنا. تقلید کیا؟ بڑوں سے پوچھ کے کرنا. سلامتی کا راستہ ہے. اور میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، وسیع سمندر کی طرح سب کو سمو لیتا ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں اور اپنی محنت میں چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، اور مانگتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے اور مانگتے رہنا ہے. کبھی شیطان یہ بھی دھوکہ دیتا ہے کہ اتنے دنوں سے چل رہے ہیں بھائی، 5 دن کے پرانوں کے جوڑ میں رائے میں جتنی باتیں سنی، کوئی بھی اندر پیدا نہ ہوئی، کوئی بھی اندر پیدا نہ ہوئی. اتنے دنوں سے چل رہے ہیں، یہ کہاں کچھ بھی نہیں پیدا ہوا. تو کیا کرو، کیا کرو؟ دعا کرو. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لگے رہو. حضرت جی ہمارے جو فرمایا کرتے تھے لگے رہو، لگے رہو. جو آنا ہے وہ آتا چلا جائے گا، جو آنا ہے وہ آتا چلا جائے گا. ہمارا کام لگے رہنا. حضرت کے جملے ایک دو الفاظ ہوتے تھے لیکن وہ پورا سمندر ہوتا تھا. فرماتے تھے لگے رہو، لگے رہو. جو آنا ہے وہ انشاءاللہ آتا چلا جائے گا. اور ہمارے مولانا ابراہیم صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ آم کے درخت میں جب آم لگتا ہے، پندا چھوٹا سا، اس کا سائز چھوٹا، اس کا رنگ ہرا، خوشبو کچھ نہیں، مزہ کڑوا کسالا. لیکن جب لگا رہتا ہے درخت میں، لگا رہتا ہے آم کے درخت میں آم کا پندا لگا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا ہے، پھر اس میں رنگ آتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا ہے، اس میں پھر رنگ آتا ہے، اور پھر اللہ اپنی قدرت سے اس میں رس بھرتے ہیں. تو بھائیو ہمارا کام تو لگے رہنا ہے. جیسے آم کے درخت میں آم کا پندا لگا رہتا ہے، زبردست بارشیں پڑتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، درخت کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. ایسی تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ درخت کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، لیکن وہ لگا رہتا ہے. زبردست بارشیں ہوتی ہیں، وہ لگا رہتا ہے. وہ توڑ دینا چاہتی ہیں، اس کے تعلق کو درخت سے کاٹ دینا چاہتی ہے، لیکن وہ لگا رہتا ہے. جب وہ لگا رہتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے اندر وہ سب چیزیں اللہ اپنی قدرت سے لاتے ہیں، اس کا سائز بڑھاتے ہیں، اس کا رنگ بدلتا ہے، اس پہ خوشبو آتی ہے، اس پہ اپنی قدرت سے اللہ رنگ بھرتے ہیں. تو بھائیو لگے رہیں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے. لگے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے. اور اگر وہ ٹوٹ کر گر گیا تو، اگر وہ آم کا پندا ٹوٹ کر درخت سے گر گیا تو جو آنا ہے وہ آتا نہیں،
جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، جو آنا ہے وہ آتا نہیں، جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، لگا رہے گا، جو آنا ہے وہ آتا چلا جاتا ہے، ٹوٹ کر گر گیا تو پرندے بھی تھوڑا سا کھا کر زخمی کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائے آمین اور موت تک لگے رہنا، موت تک لگے رہنا اللہ نصیب فرمائے۔ آمین اس راہ میں اللہ ہمیں آگے بڑھائے اور اس کی اس راہ کی صفات ہمیں اللہ نصیب فرمائے۔ آمین اس کے لیے لگے رہنا، قربانیاں دیتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا۔ جی یوں فرما رہے ہیں کہ 5-5 7 ساتھی بیٹھ کر تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں، 2-4 باتوں کا، جو ایک کو یاد ہے اس نے سنا دی، جو دوسرے کو یاد ہے اس نے سنا دی، تیسرے کو یاد ہے اس نے سنا دی، تھوڑا سا یہی ہے نا، تو تھوڑا سا حلقے بنا لیں، جس طرح تجوید کے حلقے بناتے ہیں، تجوید کے اس طرح بنا۔ ایک بات یہ میری سمجھ میں آئی، یہ میری سمجھ میں آئی، آپس میں ذرا مذاکرہ کا جو بات عرض کی ہے حضرت نے، ہلکے لگا لیں، 5-5 6 آپس میں ذرا دوہرا لیں انشاءاللہ۔ مولانا حضرت عمر فاروق صاحب بمبئی والے آپس میں دوہرا لیں۔ قرآنوں کی جوڑ میں خطاب فرما رہے تھے۔